اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ کہتے ہیں نمونہ زندگی کو۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی یہ بہترین نمونہ ہے کس کے لیے؟ اب اس میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی یہ نمونہ تو ہے، لیکن ہر انسان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر چل سکتا ہے؟ ہر انسان نبی علیہ السلام کی زندگی پر چل سکتا ہے، لیکن ایک بات یہ عرض کرتا چلوں، اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ جتنے بھی نبی ہیں ان کی زندگیاں آج تک محفوظ نہیں ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں اتاری ہیں وہ آسمانی کتابیں میں قرآن پاک سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں وہ کما حق وہ محفوظ نہیں ہیں۔ تو جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی زندگیاں بھی محفوظ نہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک اتارا ہے یہ بھی محفوظ ہے، قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت ہے وہ بھی قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہے گی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی آج تک محفوظ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل زندگی پر سیرت نگاروں نے مکمل کتابیں لکھی ہیں، تو اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی قیامت تک محفوظ رہے گی۔ تو ہر انسان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر آسانی سے عمل کر سکتا ہے، لیکن اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اتنی آسان ہے کہ ہر انسان اس پر آسانی سے عمل کر سکتا ہے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ اکثر لوگ ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر عمل نہیں کر رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے فرما دی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی نمونہ تو ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس شخص کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی نمونہ ہے جو شخص آخرت کی امید رکھتا ہو۔ آخرت کی امید رکھتا ہو، آخرت کیا ہے؟ موت کے بعد کی زندگی، موت کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے، اس زندگی کے اعمال جو انسان نے کیے ہیں ان کا بدلہ انسان کو ملے گا، سزا و جزا کا اللہ تعالیٰ فیصلہ قائم فرمائیں گے، یہ موت کے بعد کی زندگی ہے۔ تو جو انسان موت کے بعد کی زندگی کو یاد رکھتا ہو، موت کے بعد کی زندگی پر امید رکھتا ہو، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرز زندگی کو کسی حال میں نہیں بھول سکتا۔ اور پہلی وجہ لمن کان یرجو اللہ، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے امید کیا ہے کہ اگر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر چلوں گا، آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھوں گا، عبادت کروں گا، پوری زندگی گزاروں گا تو مجھے اللہ انعام دیں گے۔ یہ ہے کہ نماز پڑھوں گا تو مجھے اللہ کیا دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے۔ اگر میں زکوٰۃ ادا کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ کیا دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے۔ اگر میں نیک اعمال کروں گا، اگر میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے، اگر میں کسی کے ساتھ تعاون کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے، یہ ہے اللہ تعالیٰ سے امید۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے آخرت کے دن پر امید، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو تو وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اپنی طرز زندگی بنائے گا، اپنی زندگی میں لائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا ہے کہ اللہ کا ذکر، قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارک ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یہ طرح قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح نماز ہے، نماز بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو انسان کو کیا ہر وقت ان مقاصد نبوت کو سامنے رکھ کر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سامنے رکھ کر اپنے کی زندگی کے بارے میں علماء سے پوچھنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اس شعبے کے بارے میں کیا حکم ہے، میں اس شعبے میں کام کرتا ہوں، اس شعبے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرز زندگی کیا ہے۔